حج کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال حج کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اگر تم یہ نہ کر سکتے پھر فرمایا جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس بارے میں تم بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی ہیں، لہٰذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو رک جاؤ، یعنی سوال و جواب مت کرو۔ فائدہ: حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جو لوگ حج کرنے کی قدرت رکھتے ہیں ان پر حج کرنا فرض ہے۔ حج کی فضیلت کا حکم 9 ہجری میں آیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے ساتھ اپنی وفات کے صرف 3 مہینے قبل ادا کیا۔ یہ حج حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اسی حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے پسند کیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ حج اسلام کی آخری اور تکمیلی رکن ہے۔ بندے کو اگر صحیح حج نصیب ہو جائے تو گویا اسے سعادت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا اور اسے ایسی نعمت حاصل ہو گئی جس سے بڑی نعمت کا تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حج کی فضیلت کا فرمان نازل فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امت پر نافذ کرنے کے لیے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ حج کریں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے حج کی فضیلت بیان فرما رہے تھے اور انہیں حج کرنے کا حکم دے رہے تھے تو ایک صحابی اقرع بن حابس دریافت کر بیٹھے کہ کیا حج ہر سال کیا جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ جس طرح دیگر عبادتیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح کیا یہ حج بھی مقرر ہوگا۔ یہ صحابی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ ان کو تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا ابھی پورا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے ان سے یہ لغزش ہو گئی کہ ایسا سوال کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ اس کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے تھا کہ میں نے حج کے فرض ہونے کا جو حکم سنایا تھا اس کا تقاضا و مطالبہ عمر بھر میں بس ایک حج کا تھا۔ اس کے بعد ایسے سوال کرنے کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں جب ہی کہتے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور امت سخت مشکل میں پڑ جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کے بہت سے لوگ کثرت سوال اور قبل و وقال کی اسی بری عادت کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے نبیوں سے سوال کر کر کے شرعی پابندیوں میں اضافہ کرایا اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کر سکے۔ حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی اہم اور اصولی بات فرمائی کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو رک جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ میری لائی ہوئی شریعت کا مزاج سختی اور تنگی کا نہیں ہے بلکہ سہولت اور وسعت کا ہے۔ جس حد تک تم سے تعمیر ہو سکے اس کی کوشش کرو۔ بشری کمزوریوں کی وجہ سے جو کمی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اس کی معافی کی امید ہے۔ فضائل حج۔ حج اسلام کے ان 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے کہ جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں حج ادا کرنے کی بہت زیادہ تاکید، اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی گئی ہے،
وہیں اس کے ترک کرنے پر سخت سزائیں اور وعیدیں بھی ذکر فرمائی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے مستقرہ حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ اس دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے پرواہ ہے۔ سورہ آل عمران۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی سے اعلان فرمایا تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے دور دراز علاقوں سے حج و عمرے کی ادائیگی آ پہنچے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میں بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا میری آواز تمام لوگوں تک پہنچ جائے گی؟ آپ اعلان فرمائیے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیسے اعلان کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ یہ کہیں، اے لوگوں، تم پر بیت عتیق یعنی بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو آپ کی آواز کو زمین و آسمان کے درمیان والوں سب نے سن لیا۔ دیکھتے نہیں کہ لوگ آج بھی دنیا کے دور دراز علاقوں سے حج و عمرہ کا تلبیہ پڑھتے ہوئے کس طرح جوک در جوک دیوانہ وار چلتے آتے ہیں۔ یہ اسی اعلان کا اثر ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی حج کرنے کے بے شمار فرائض وارد ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اعلیٰ نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اعلیٰ نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور اگر بیت اللہ شریف کی طرف راستہ چلنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو اس کا حج کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج ادا کرو۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ دعا مانگے تو اللہ قبول فرمائے، اگر وہ استغفار کریں تو اللہ ان کی مغفرت کر دے اور ان کو بخش دے۔